फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रीड अल बकरा, सूरह अल बकरा पढ़ो, because in having it there is blessing and in ignoring there is a sorrow and the sorceresses cannot memorize it. जादूगर इससे डरते हैं और सूरह अल बकरा पढ़ने में ब्लेसिंग है, रहमत है, खुशी है, हैप्पीनेस है, और सूरह अल बकरा इग्नोर करने में गम है, सौरो है। सुभान अल्लाह। ये भी मुस्नद अहमद की हदीस है। फिर एक और हदीस में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगेन इमाम अहमद ने नरेट की है ये हदीस, ऑन द डे ऑफ रेजरेक्शन द कुरान एंड इट्स पीपल हु यूज्ड टू इम्प्लीमेंट इट विल बी ब्रॉट फोर्थ प्रिसीडेड बाय सूरह अल बकरा एंड आले इमरान। दे विल बी प्रिसीडेड बाय सूरह अल बकरा एंड सूरह आल इमरान एंड दे विल बी ब्रॉट फोर्थ, ताकि उनको ऑनर दिया जाए उन लोग को जिन्होंने सूरह अल बकरा और सूरह आल इमरान जो है वो पढ़ी। सो विदाउट फर्दर डिले हम इंशाल्लाह सूरह अल बकरा का आगाज़ करते हैं। और आगाज़ करने से पहले मैं बताता चलूँ कि सूरह अल बकरा से पहले जो पावरफुल तरीन सूरह यानी सूरह फातिहा है, उम्मुल किताब जिसे कहते हैं, विच इज़ द मदर ऑफ द बुक, उम्मुल किताब सूरह आल इमरान, सूरह फातिहा सॉरी, एंड सूरह अल बकरा इज़ द हम्प ऑफ द कुरान, इट इज़ द पीक ऑफ द कुरान। तो सूरह अल बकरा का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने सूरह अल फातिहा का जिक्र इसलिए किया क्योंकि सूरह अल फातिहा को ये कंटिन्यू करा रही है। आप लोग हैरान होंगे कि कैसे करा रही है। आई विल कम टू इट। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, हरूफ मुक़त्तात। अल्लाह बेस्ट नोज़ देयर मीनिंग्स। आई नो कि इसके बारे में बहुत सी इंटरप्रिटेशंस मौजूद हैं। कुछ लोग कहते हैं इनके कोई बातनी मीनिंग्स हैं, कुछ लोग कहते हैं ये लोहे महफूज हैं, यानी तमाम की तमाम लोहे महफूज इन्हीं में छुपी हुई है, तकदीर इनमें, बहुत से आपको कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। लेकिन सबसे जो ऑथेंटिक, सबसे जो सेफेस्ट ओपिनियन है वो ये है कि ये मुतशाबिहात में से, और अल्लाह बेस्ट नोज़ देयर मीनिंग्स। हम उन पर अमल करते हैं, हम उनकी बात करते हैं जो हमें समझ आने वाली चीज़ें हैं, और जो हर आम आदमी को समझ आने वाली चीज़ें, हम उनकी तरफ आते हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन। मैंने आपको कहा कि सूरह अल बकरा सूरह फातिहा की कंटिन्यूएशन में से है। कैसे? सूरह अल फातिहा कहाँ पर एंड हो रही है, हम क्या दुआ करके एंड कर रहे हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मेन दुआ है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए हमारे रब हमें सीधे रास्ते पर चला। तो अल्लाह कह रहा है कि ये लो सीधा रास्ता, तुमने सीधे रास्ते की दरख्वास्त की है, तुमने सीधा रास्ता मांगा है, मैं ना सिर्फ सीधा रास्ता तुम्हें दिखाऊंगा, मैं तुम्हें तौफीक भी दूंगा, और मैं तुम्हें एक एक चीज़ बताऊंगा कि सीधा रास्ता क्या है, उस पर कैसे चलना है। तो सीधा रास्ता क्या है? ज़ालिकल किताब, ये किताब है जो तुम्हें सीधे रास्ते पर चलाएगी। ज़ालिकल किताब, दिस इज द बुक ला रैब फीही, इसमें कोई शक नहीं है, देयर इज नो डाउट दैट दिस इज द बुक। सिराते मुस्तकीम पर चलना चाहते हो, सीधे रास्ते पर चलना चाहते हो, हिदायत चाहते हो, लाइफ को कंटेंटमेंट के साथ, खुशी के साथ और बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स के साथ गुजारना चाहते हो, तो ज़ालिकल किताब, दिस इज़ द बुक। इसके अलावा और कोई फार्मूला नहीं, इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो तुम्हें 100% कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस और सेल्फ फुलफिलमेंट और ज़ाहिर है कि एक लाइफ ऑफ सक्सेस की तरफ ले जाए। इसके अलावा कोई और फार्मूला नहीं है। दिस इज द बुक, दिस इज द फार्मूला, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, जिसके बारे में कोई शक नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकीन के लिए। तुमने हिदायत तलब की, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहा, दिस इज द आंसर फ्रॉम अल्लाह। ये है किताब। इसीलिए सूरह अल बकरा मुफस्सिरीन कहते हैं सूरह फातिहा के बाद आती है, क्योंकि ये वाली आया कि दिस इज द बुक, इन इट इज गाइडेंस फॉर अल मुत्तकून। मुत्तकून के लिए इसमें हिदायत है, इसमें गाइडेंस है। सो हियर इट इज। कितनी खूबसूरत बात है। अब मुत्तकून कौन है, और क्या ये सिर्फ मुत्तकून के लिए हिदायत है? जी हाँ, कुरान मजीद सिर्फ उनको हिदायत देता है, कुरान मजीद सिर्फ उनके दिलों को छूता है, कुरान मजीद अपने ख़जाने सिर्फ उनके सामने खोलता है जो कुरान मजीद को सुपीरियर फ़िलॉसफी मानते हैं, वही मानते हैं। हैविंग सेड इट, अगर एक नॉन मुस्लिम भी कुरान को पढ़ता है, लेकिन अच्छी नीयत के साथ पढ़ता है, रिसर्च पर्पस के लिए पढ़ता है कि मैं देखूं हक क्या है, इसलिए नहीं पढ़ता है कि मैंने मिस्टेक्स निकालनी है इसमें से। ये अलग बात है कि कभी कभी अल्लाह उनको भी हिदायत दे देता है जो मिस्टेक निकालने आते हैं, उनको कोई ऐसी बात मिल जाती है। लेकिन अमूमी तौर पर कुरान मजीद असल में उन्हीं के लिए हिदायत है, और उन्हीं के लिए ये असल में एक गाइडेंस की किताब है जो इसके सामने सबमिट करते हैं, जो इसके सामने सरे खम तस्लीम करते हैं, जो इसके सामने झुकते हैं, जो एरोगेंस में नहीं आते, जो तकब्बुर में नहीं आते, जो इसका हक अदा करते हैं जैसे इसका हक अदा करने का तकाजा है। तो सूरह अल बकरा से अगर आपने फ़ायदे उठाने हैं तो सबसे पहले नीयत है, और नीयत ये कि अल्लाह
قرآن پہ عمل کرنا چاہتا ہوں یا عمل کرنا چاہتی ہوں, اور قرآن سے وہ خزانہ لینا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, اور قرآن کا وہ مطلب سمجھنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں جو آپ سمجھا رہے ہیں, تو اے اللہ مجھے اور میرے اہل و عیال کو, میری فیملی کو, میرے گھر والوں کو, سب کو توفیق عطا فرما کہ قرآن سے وہ لگاؤ رکھیں اور اس کتاب سے وہ ہدایت پائیں. سو دس از دا بک. یاد رکھیں کوئی بھی بک یہ کلیم نہیں کرتی سٹارٹ ہونے سے پہلے. ہر لکھنے والا کتاب کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی غلطیاں ہوں, یہ پرفیکٹ نہیں ہے, دس از ناٹ دی اونلی بک. قرآن بیکاز اٹ از فرام رب العالمین, اٹ ہیز کم فرام ابو دا 7 ہیونس. یہ اللہ خالق کائنات کی طرف سے آئی ہے, یہ سب سے پاورفل بینگ ان دا یونیورس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. قرآن یہ کلیم کرتا ہے کہ ذالک الکتاب, یہی ہے کتاب, دس از دی اونلی بک اف یو وانٹ گائیڈنس. اس کے علاوہ دیر از نو پرفیکٹ فارمولا. یس یو مے فائنڈ گڈ تھنگز ہیئر اینڈ دیر, کچھ کسی کلچر میں, کچھ کسی کلچر میں. یس یو مے فائنڈ گڈ تھنگز تھرو سرٹن سبجیکٹس, بٹ اف یو وانٹ اے کمپریہنسو کمپلیٹ فارمولا دین دس از دا بک. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, متقیوں کے لیے ہدایت ہے. متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. پہلی نشانی متقیوں کی, امیجن وہ بندہ جو ریڈیکیول کرتا ہے چیزوں کو, جو اتنا ایروگنٹ ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ سائنس از دی الٹیمیٹ ٹروتھ, جو تھوڑی سی سائنس پڑھ کے سمجھتا ہے کہ میں ہر چیز پہ کرٹیک دے سکتا ہوں, میں مذہب کو, دین کو بہت کرٹیکلی جو ہے وہ ایکسپوز کر سکتا ہوں وغیرہ وغیرہ. مذہب اور دین سے یہاں مراد اسلام ہے. جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ عقل کل ہے, جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہر چیز اپنی عقل اور سائنس کے پیرامیٹرز پہ پرکھوں گا, وہ کیسے ہدایت پائے گا یہاں سے؟ شرط یہ کہ الذین یؤمنون بالغیب, کہ تم غیب پر ایمان لے کر آتے ہو. متقی کون ہے؟ غیب پر ایمان لائیں. آج تو پھر فزکس کی وجہ سے, سائنس کی وجہ سے کچھ چیزیں چلو پاسبل نظر آتی ہیں. اس دور میں, صحابہ کے دور میں سوچیں کہ صحابہ کس کس غیب پر ایمان لے کر آئے اور کیسے لے کر آئے, کیا ایمان تھا ان کا. ایسے ان کا سٹیٹس اتنا زیادہ نہیں ہے. ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہہ دیا کہ تم میں سے کوئی بھی میرے صحابہ کے مطلب برابر تو دور کی بات ہے, ان کی جوتی پہ لگی جو مٹی اس کے بھی برابر نہیں ہو سکتے. حدیث نہیں ہے لیکن یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں, حدیث کا کانٹیکس یہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ غیب پر ایمان لے کر آئے. یقین تھا انہیں, 100% یقین تھا کہ نبی اور اللہ جو بات کریں گے, چھوڑ دو سائنس کیا بات کرتی, چھوڑ دو باقی چیزیں کیا بات کرتی ہیں, وہی از فار سپیریئر دین سائنس, وہی از فار سپیریئر دین ورلڈلی نالج. بہت سی چیزیں ابھی ریسرچ ہو رہی ہیں ان چیزوں پہ, کیا پتہ ثابت ہو جائے, کیا پتہ کبھی ثابت نہ ہو. یہ برزخ, یہ جنت, یہ دوزخ, اللہ تعالیٰ کا وجود, اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس, فزیکل ایٹریبیوٹس, فرشتے, جنات, ابلیس, ہمارا نفس, روح, یہ ساری چیزیں غیب ہیں. ہو سکتا ہے کبھی کسی دور میں کوئی ایک آدھی چیز ہمیں سمجھ آ جائے سائنس کے تھرو, جیسے آج کل روح پہ ریسرچ ہو رہی ہے, جیسے آج کل نفس پہ ریسرچ ہو رہی ہے, ڈریمز پہ ریسرچ ہو رہی ہے, آج کل ڈائمینشنز کی بات ہو رہی ہے, آج کل جو ہے وہ پیرلل یونیورسز کی بات ہو رہی ہے, آج کل وارم ہولز کی, پورٹلز کی بات ہو رہی ہے, کوانٹم میکینکس کی بات ہو رہی ہے. کتنی پاسبلٹی سامنے آ رہی ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو برزخ سمجھ آ جائے, ہو سکتا ہے آپ کو دوسری دنیایں, جنت, دوزخ سمجھ آ جائے, لیکن سمجھ نہ بھی آئے تو الذین یؤمنون بالغیب, یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے. متقی کی نشانی ہی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لے کر آتا ہے. اب وہ لوگ جن کے دل میں بیماری ہے وہ پکڑتے ہی غیب کو ہیں اور غیب کی باتوں کو ریڈیکیول کرتے ہیں, غیب کی باتوں کا تمسخر اڑاتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. تو قرآن انہیں کیسے فائدہ دے گا؟ انہیں ٹرسٹ ہی نہیں ہے اللہ پہ, انہیں ٹرسٹ ہی نہیں ہے خالق پہ. وہ اپنے پیرامیٹرز اور اپنی سائنس کے مطابق چیزوں کو جج کر رہے ہیں. سو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, یہ نماز قائم کرتے ہیں, پڑھتے نہیں ہیں, قائم کرتے ہیں. ہر چیز, جیسے بلڈنگ کیسے قائم ہوتی ہے, اس کے اسٹرانگ پلرز ہوتے ہیں. بلڈنگ خوبصورت کیسے بنتی ہے, اس کو سجاوٹ کی جاتی ہے. نماز کیسے قائم ہوتی ہے؟ بہت اچھے سے وضو کرنا, وضو کر کے چل کے مسجد تک جانا, ذکر کرتے جانا, نماز کے بعد ایک دم سے نہ اٹھ جانا, نماز اچھے سے پڑھنا, سجدہ اچھے سے کرنا, رکوع اچھے سے کرنا, قیام لمبا کرنا, سجدہ سب سے زیادہ لمبا کرنا کہ سجدے میں اللہ کے قریب ہوتے ہیں. نماز میں اللہ کی یاد دہانی قائم کرنا. اقیم الصلاۃ لذکری, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا نا, نماز قائم کر میرے ذکر, میری یاد کے لیے. جس نماز میں اللہ کی یاد نہیں ہے, جس نماز میں ہم غافل ہیں اور 3-4 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں, تو وہ فائدہ نہیں, وہ متقیوں کی نشانی نہیں ہو سکتی. تو یہ یقیمون الصلاۃ, نماز کے سارے رکن اچھے سے فلفل کر کے نماز کو بہت اچھے سے ادا کرتے ہیں اپنے رب کی یاد دہانی کے لیے, رب کا شکر کرنے کے لیے. اور جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تو جو شخص نماز کو یہ سمجھ کے پڑھے گا اس کی نماز میں خود بخود خشوع و خضوع آ جائے گا. یہ رب سے ملاقات ہے, یہ سکون ہے, یہ اسٹریس ریلیزر ہے. اور ظاہر ہے کہ نماز میں ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں, اور نماز ہمیں سکون دیتی ہے.
اس لیے الذین ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور یہ لوگ خرچتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا، ہمارے مال میں سے خرچتے ہیں، ینفقون خرچتے ہیں، ومما رزقناہم ہمارے مال میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچتے ہیں۔ اسلام از ابو کمیونزم، اسلام از ابو سوشلزم۔ کمیونزم اور سوشلزم کیا کہتا ہے کہ سارا مال، ساری جائیداد کس کی ہے؟ اسٹیٹ کی، وہاں پر اسٹیٹ خدا ہے سوشلزم میں۔ اب اسٹیٹ پہ کوئی کرپٹ بندہ آ کر بیٹھ جائے تو وہ تو سارا آپ کا مال کھا جائے گا، تو یہ تو غلط ایک کانسیپٹ ہو گیا، یہ تو انکمپلیٹ کانسیپٹ ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا سوشلزم بہت اعلیٰ کانسیپٹ ہے، امیروں سے سارا مال، ساری انڈسٹریز چھین لو، اسٹیٹ کو دے دو، اسٹیٹ آگے غریبوں کو ڈسٹریبیوٹ کرے گی اور سب کو ایکول ڈسٹریبیوشن ہوگی۔ لیکن واٹ اف کے اسٹیٹ ہی کرپٹ ہے، واٹ اف کے اسٹیٹ جو ہے وہ خود امیر ہوئی جا رہی ہے اور وہ شارٹ کٹس لگا رہے ہیں اور وہ کرپشن کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ کہتا ہے کہ نہیں، اسٹیٹ سے بھی اوپر ایک ہستی ہے، اللہ رب العالمین، گاڈ، سب اس کا ہے۔ بتائیں کمیونزم اور سوشلزم سے سپیریئر ہے اسلام کے؟ نہیں ہے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔